ہم نے کہیں آنا جانا ہوتا ہے، جو کوئی محلے دار ہے یا کسی کو ساتھ بیگ پہ لے جانا، کہیں پہ اگر جائیں گے تو دیکھنے والا کہے گا اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے ساتھ آئی ہے، ہمارا نکاح ہی نہیں ہوتا، ہسبینڈ کہاں سے آ جائے؟ آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوتی؟ اس میں کوئی فائدہ یا کوئی وفا نہیں ہوتی، ضلالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو اپنی سالگرہ کا دن ہے وہ کس طرح سے مناتے ہیں؟ تیل مہندی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ایسے ہم تیل مہندی کرتے ہیں۔ اسی جگہ پہ جاؤں ادھر میں نے 10,000 روپے دینے، جب میری برتھ ڈے ہوگی تو اس نے 20,000 دینا۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مر جاتے ہیں ان کو مثلا پتہ نہیں چلتا، یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ماشاءاللہ سے اب آپ گرو بن چکی ہیں، آپ کے 196 چیلے ہیں، ہاں جی۔ تو گرو کے ساتھ ہمیشہ ایک بندہ مطلب ہوتا ہے، اکثر گرو جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک بندہ مختص کر کے رکھتے ہیں، جیسے ایک مرد عورت کے ساتھ رہتا ہے، ایسا کچھ ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھنے والے تو ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، اس طرح کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دوستی طور پہ دیکھ لو، جیسا کہ کوئی فین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فنکشن پہ جاتے ہیں یا ویسے کوئی فین ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی مریم نواز کی شکل سے وائرل، تو میرے لاکھوں کی تعداد میں فین ہے، تو وہ سب میرے ہسبینڈ تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک فین ہوتا ہے، الگ چیز ہے، نہیں فین ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہیں آنا جانا ہوتا ہے، جو کوئی محلے دار ہے یا کسی کو ساتھ بیگ پہ لے جانا یا کوئی گاڑی ڈرائیور ہے اس کو ساتھ لے جانا، تو کہیں پہ اگر جائیں گے تو دیکھنے والا کہے گا اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے ساتھ آئی ہیں، اور جہاں بھی دیکھتے ہیں اس کو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ہسبینڈ نہیں ہوتا، ہمارا نکاح ہی نہیں ہوتا، ہسبینڈ کہاں سے آ جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مطلب کہ دوست آپ کے سارے ہوتے ہیں، آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوتی؟ مجھے ابھی تک تو نہیں کسی سے ہوئی، آگے والی زندگی کا پتہ نہیں ہے، ویسے کبھی ہوئی نہیں ہے، اور اس طرح کا شوق بھی نہیں رکھا، اس میں کوئی فائدہ یا کوئی وفا نہیں ہوتی، ضلالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ جو اپنی برتھ ڈے ہے، جو اپنی سالگرہ کا دن ہے، وہ کس طرح سے مناتے ہیں؟ وہ جیسا کہ تیل مہندی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ایسے ہم تیل مہندی کرتے ہیں، اور بغیر دلہے کے دلہن بیٹھی ہوتی ہے، مہندی رسم، ناچ گانا، ڈھولک، سب کچھ ویسے ہوتا ہے، اور جیسے اگلا دن ان کا برات کا اور اس کا ہوتا ہے رخصتی کا سمجھ لو، تو ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ وہ سب ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو ہمارے فین یا جاننے والے یا جو ہوتے ہیں مثلاً وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈانس وغیرہ اور کھانا وغیرہ، اور اس میں جیسا کہ میں کسی جگہ پہ جاؤں گی، آج بھی میں نے جانا ہے تو ادھر میں نے 10,000 روپے دینا، جب میری برتھ ڈے ہوگی تو اس نے 20,000 دینا ہے، ڈبل کر کے واپس دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی سنا جاتا ہے کہ خواجہ سرا کا جنازہ نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ جنازہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ ان کا جنازہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کے اوپر سے یہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ جنازہ سب کا ہی ہوتا ہے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مر جاتے ہیں ان کو مثلا پتہ نہیں چلتا، یہ غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں ادھر رہتی ہوں، اگر جب میں نے دنیا سے جانا ہے تو میرے گھر والوں کو کسی نے فون کرنا یا پتہ چلنا، انہوں نے مجھے ادھر لے جانا، ادھر میرا جنازہ کفن دفن ادھر ہونا ہے، تو ادھر والے لوگ جب بعد میں سنیں گے کہ وہ تو مر گئے ہیں تو وہ کہیں گے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، نہ جنازہ دیکھا، نہ اس کو جاتے ہوئے دیکھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی میت غائب ہو جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں ان کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنے مائنڈ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، جو مردوں میں سے خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو مردوں والی نیت پہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جو عورتوں والی سے خوشتی جس کو کہتے ہیں ان کی عورتوں والی نیت سے پڑھایا جاتا ہے، اور باقی رسم رواج سب وہی ہوتا ہے، سب سیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی کسی مذہب میں ہوتے ہیں، کوئی وہ اپنی رسم پوری کرتے ہیں۔ اچھا، خواجہ سرا میں بھی مذہب ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں ہوں، اگر میری جو فیملی ہے وہ اہل سنت جماعت کے ہیں تو ہم اسی طریقے سے میلاد وغیرہ یا اس طرح کا کریں گے، جو تبلیغی جماعت والے ہوں گے تو وہ اپنے حساب سے کریں گے، جو اہل تشیع ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے، تو جیسے کسی کا مذہب ہوگا ویسے کریں گے۔ اچھا، اس طرح کے موقع پر تاج پوشی بھی کی جاتی ہے؟ جی، تاج پوشی وہ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ ایک وہی حساب ہوتا ہے جیسا کہ ہم ایک 5,000 دے رہے ہیں وہ واپس 10,000 دے گا، تو وہ بھی ایک رسم ہوتی ہے، جب کسی کا ہم ختم دلواتے ہیں، سمجھو روٹی دیتے ہیں، جو اپنے گرو کے مرنے کے بعد جو اپنے اس کے جو گرو بھائی دوسرے ہوتے ہیں یا ان کی جو مکان جائیداد وغیرہ تھی ان کا جو مالک بننا چاہتا ہے یا وہ اتنا خرچہ کرتا ہے، تو اس کو پھر وہ جو بڑے ہمارے چودھری یا گرو ہوتے ہیں وہ ان کو گفٹ طور پہ مثلاً دیتے ہیں، سرپرائز سمجھ لو، وہ سونے کے سیٹ وغیرہ یا کوئی تاج پہنا دیتا ہے یا کوئی اس طرح کے دیتے ہیں، وہ ایک ان کی امانت اور وہ ایک رسم ہوتی ہے، تو جب ان کے ہوگا تو وہ واپس دینی ہوتی ہے۔ اچھا، جب خواجہ سرا کسی کی وفات ہوتی ہے تو ان کو اس کے گھر والے لے جاتے ہیں واپس، اور پھر وہ جو چیلے ہوتے ہیں، جو گرو ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے افسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، گھر والے لے جاتے ہیں، وہ اپنی برادری میں اپنے رشتہ داروں میں جو ان کی ہوتی ہے گلخوانی وغیرہ یا جمعرات ختم یہ وہ کرتے ہیں، اور جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ میرے چیلے ہوں گے تو وہ ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے سب سے، تو جیسے بڑا بیٹا ہوتا ہے ایسے سمجھ لو،
تو اس کے جو وہ پگ باندھتے ہیں بڑے بیٹے کے سر پہ. تو ادھر بھی ایسے ہوتا ہے, اور جو پیچھے چھوٹے چیلے ہوں گے ان کا مالک وہی ہوگا, ایک گرو کی جگہ پہ ہوگا, اور جو مکان ہے یا کوئی سامان ہے یا کوئی چیزیں ہیں ان کا بھی مالک وہی بن جائے گا, اور جو دوسرے چیلے ہوں گے ان کا بھی وہی بن جائے گا. تو اس طرح یہ ہماری رسم ہوتی ہے. اور ختم وغیرہ بھی ہوتا ہے, اس کو ہم روٹی کہتے ہیں. تو روٹی پہ جیسے دوسری جو ہوتی گلخوانی کہتے ہیں, ہمارے میں روٹی ہوتی ہے. تو روٹی میں جو آئیں گے ان کو کپڑے وغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں, برتن بھی دیتے ہیں, اور جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں جو مثلا کہ چودھری جن کو کہتے ہیں ان کو پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو اس طرح ہوتی ہے ہماری رسم. اچھا, میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب خواجہ سرا کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ان کے جو گھر والوں کی جائیداد ہوتی ہے جی, ان میں سے حصہ ملتا ہے؟ حصہ اس طرح ملتا ہے کہ ابھی میں ہوں, میرے نام جو ہے بچپن سے زمین میرے نام ہے جو میرے ماں باپ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے نہیں بن رہا کہ ہمارے 3 بہن بھائیوں کی ایج ایک لکھی ہوئی تھی. ان دونوں کی شادی ہوئی ہے, ایک بہن کی ایک بھائی کی, ان کے بچے اور شناختی کارڈ ان کے بنے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں بن رہا. اگر میں خواجہ سروں والا بناؤں تو میرا جو ہے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا, گرو کا لکھا جاتا ہے. تو گرو کا جب لکھواؤں گی تو ادھر والی جو جائیداد وغیرہ ہے جو بھی ہے وہ میرے حصے میں نہیں آ سکتی قانونی طور پہ, ٹھیک ہے. تو وہ بیچ کے پھر میں یہ شناختی کارڈ بنوا سکتی ہوں, یہ ہوتا ہے. اور دیتے ہیں, مشکل زندگی ہے. ہاں دیتے ہیں. اگر مردوں میں سے خواجہ سرا ہوتا ہے تو جیسے بھائیوں کو حصہ ملے گا اس کو بھی ملے گا. اگر وہ خسری ہے عورتوں میں سے ہے تو اس کو جو عورتوں میں جو وراثت ملتی ہے وہ ملے گی. اچھا, آپ نے بڑا پیارا سیٹ اور بڑے پیارے یہ کانٹے پہنے ہوئے ہیں, تو یہ کہاں سے لیے ہیں آپ نے؟ یہ گفٹ ملے تھے مجھے. گفٹ ملے تھے. اچھا, خواجہ سرا کا جو میک اپ ہوتا ہے وہ بڑا مجھے لگتا ہے ایکسپینسو ہوتا ہے اور بڑا برانڈیڈ ہوتا ہے, جو خراب نہیں ہوتا, چاہے کچھ بھی ہو, جو بارش ہو دھوپ ہو. ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن کافی کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گرمیوں میں میک اپ ان کا اتر جاتا ہے. جو میں کرتی ہوں, میں اولیویا کی سٹیک استعمال کرتی ہوں, اور منڈورا کا لوز پاؤڈر ہوتا ہے, اور پین کی مئی فلاور کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد شینل لگاتی ہوں. تو یہ میک اپ پکا ہوتا ہے. ابھی تو بجلی نہیں آ رہی, پانی اگر اوپر ڈال کے دیکھیں گے تو پانی سے خراب نہیں ہوتا, چہرے پہ پسینہ آتا ہی نہیں ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں جو خواجہ سرا کمیونٹی کو پسند نہیں کرتے اور جیسے کہ تنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ اور دوسرے جو لوگ اپنے ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم, میں ہوں سہرش بلوچ داتا دربار لاہور سے. تو میں اپنی کمیونٹی اپنے خواجہ سراؤں کے لیے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں. دیکھیں, آپ نے بہت خرید و فروخت کر لی ہے, بہت لوگوں کے بچوں کو بیچ لیا ہے, بہت کچھ آپ نے کر لیا ہے, غیر قانونی کیا ہے, ٹھیک ہے. آگے سے میری ریکویسٹ سمجھیں یا جو سمجھیں, یہ کام بند کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 2024 شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہمیں پھل ملے گا. تو بہتر یہی ہے, جو گزر گیا میں اس کی بات نہیں کر رہی, جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں کسی کے خلاف یا کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہی, حالانکہ میں سب کچھ جانتی ہوں, لیکن میں کسی کا نام پھر بھی نہیں لے رہی. کیوں کہ مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ابھی ان کو صرف ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ابھی کسی کی خرید و فروخت نہ کریں, عزت سکون سے رہیں, اپنی بھی عزت کریں کروائیں اور ہماری بھی عزت کریں اور کروائیں, ٹھیک ہے. ہماری کسی سے دشمنی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اور جو روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ برائے مہربانی اپنے آپ پہ یہ سوچیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, کتنے دن زندہ رہیں گے. اکثر لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اسی چیز میں موت آ جاتی ہے, تو وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. جو اب ڈانس وغیرہ گناہ اس میں بھی ہوتا ہے, یہ ثواب کا کام نہیں ہے, لیکن مجبوری ہے, ابھی پیٹ پالنا ہے یا اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. تو جو شریعام روڈ پہ کھڑے ہو کے فحاشی پھیلاتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے. ایڈس کی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے, تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں. تو یہ گندگی جو ہے ختم ہونی چاہیے اور یہ ختم کر دیں. اوکے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ باہر روڈز پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں, اصل وجہ وہی ہے جن کی وجہ سے خواجہ سرا کمیونٹی بھی بدنام ہے. تو ہمارے ساتھ آج سہرش بلوچ موجود تھی جو کہ خود 5 لاکھ میں فروخت ہوئی تھی, لیکن اب وہ گرو بن چکی ہیں جن کے اپنے اب 196 چیلے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی لائف کے بارے میں بتایا. دوسرا, خواجہ سرا کمیونٹی کی کچھ اہم باتیں تھیں جو کہ ہم شاید نہیں جانتے تھے, ان کے بارے میں بھی بتایا. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.